باجوہ کی ایکسٹینشن پہ نواز شریف راضی نہیں تھے، ان کو راضی کیا گیا، ہاں ایسا ہی وہیں سے بربادی شروع ہوئی ہے. تو راضی کرنے والوں میں اس مسلم لیگ نون کی بربادی کی اینٹ وہاں رکھی گئی. جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن. ہاں تو یہ یار آپ ایک طرف کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، میں ورکر ہوں نا، مجھے کلیئرٹی چاہیے، مجھے آپ کنفیوز کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، آپ تصویریں جلسوں میں لگاتے تھے جنرل باجوہ کی، جنرل فیض حمید کی اور ثاقب نثار صاحب کی. جی ٹھیک ہے. بالکل. گجرانوالے میں آپ نے اشاروں میں کر کے انگلی اٹھا کے کہا کہ جنرل باجوہ اور فیض حمید آپ ذمہ دار ہیں. کہا کہ نہیں کہا؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد جلسوں سے باجوہ صاحب کی تصویر غائب ہوئی، نعرے ان کے خلاف لگنے بند ہوئے، صرف 2 تصویریں پھر آئی گئی تھیں، جنرل فیض حمید کی اور ان کی ثاقب نثار صاحب کی. تو آپ نے پھر ظاہر ہے آپ مینج ہو گئے، لوگوں نے مینج، جو مفاہمتی گروپ تھا وہ آپ پر حاوی ہوا. مفاہمت بری چیز نہیں ہے، لیکن اس سے کیا ہوا کہ نواز شریف صاحب نے اپنی سیاست کا تقریباً خاتمہ کر لیا. لیکن ان کی بیٹی کی سیاست تو آگے بڑھ گئی نا. کیا بڑی ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے. سیاست کا معراج عہدہ ہوتا ہے. لیکن وہ اس وقت لیڈ کر، وہ چاہتے تو یہی ہے، آپ ریزلٹس پہ تو یہی دیکھ رہے ہیں. پبلک مجھے بتائیے کدھر ہے اس وقت کھڑی؟ لوگوں کے ایشوز جو ہیں، ریئل ایشوز، وہ سالو ہوئے ہیں. کتنے 1.5 سال لگا لیں آپ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو، اسی کا کنٹینیوشن ہے نا یہ. 1.5 سال ان کا، چلے 2.5 پونے 3 سال میں مجھے بتا دیں مہنگائی، غربت، بے روزگاری، انفراسٹرکچر کی طرف نہیں مارا. آتا ہوں ادھر بھی. حالیہ بجٹ 500 ارب روپے کا اضافی بجٹ آیا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ عام آدمی کی زندگی میں کیا ہسپتالوں میں صورتحال بہتر ہوئی ہے؟ بتائیے مجھے. آپ جائیں بغیر سفارش کے بیڈ لے کے دکھائیں مجھے. تھانے میں آپ کی داد رسی ہو رہی ہے؟ میں تو گیا تھا اپنی ایف آئی آر درج کروانے، میری تو نہیں کی. یہ بات آ گئی کہ آپ کی اتنی رفاقت کے بعد یہ کیا نوبت آئی کہ آپ نے کہا مجھے دھمکیاں دے رہی ہیں نون لیگ والے، میں ایف آئی آر کروانا چاہتا ہوں اور ایف آئی آر نہیں ہو رہی. نہیں ہوئی. کس نے دھمکی دی آپ کو؟ بھائی میں نے تو کہا تھا پتہ کرو یہ نمبر پہ. ان نون نمبر سے کیا کہا گیا؟ نمبر آئے، بس جو بکواسیات ہوتی ہیں، غلیظ گفتگو جو کرتے ہیں لوگ. تو پھر آپ گئے قریبی تھانے میں گئے؟ ہاں جی میں گیا. کیا کہا انہوں نے تھانے والوں؟ انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ نے لکھا ہے کہ نون لیگ کے جو لوگ ہیں ان کے بارے کی جائے. ظاہر ہے جس نے بھی کیا کسی کے کہنے پہ کیا نا یار، میرا تو میں کیسے جانتا ہوں کسی بندے کو. تو کاروائی پولیس کو کاروائی تو کرتی. جی. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا جی اس میں سے یہ کاٹ دیں آپ کہ یہ مسلم لیگ کے کچھ رہنماؤں کے کہنے پر یہ ہوا ہے، یہ کاٹ دیں. وہ رہنما کون ہیں جن کے بارے میں آپ ایف آئی آر کروا رہے تھے؟ بتانے میں کیا ہے؟ یہ پولیس ڈھونڈتی نا، مجھے تو شک تھا نا، میں نے تو ان کو بتا دیا. انہوں نے کہا جی کہ یہ کاٹ دیں، یہ ڈیلیٹ کر دیں، تو پھر ہم پرچہ دے دیتے. میں کہا میری ایف آئی آر واپس کر دیں. تو آپ بتانا نہیں چاہیں گے کہ وہ لوگ یہ انصاف آپ دے رہے ہیں؟ بتائیے مجھے. آپ لوگوں کو دھمکیاں دلواتے ہیں فون پہ. آپ نے کبھی میسج چھوڑے ان لوگوں کے لیے، مریم بی بی کے لیے، ان کے کہ آپ میرے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں؟ نو، وائی شوڈ آئی؟ نہیں، میں خوددار باپ کا خوددار بیٹا ہوں، وائی شوڈ آئی؟ نواز شریف جب میں صاحب نے آپ کو چھوڑ بلائیں؟ دیا ایک تعلق، میں نے ایفرٹ کی، میں ملنا چاہا میاں صاحب کو. اب میاں صاحب اگر کوئی ذہن میں بدگمانی ہے لے کے بیٹھے ہیں تو اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے.